بچائے جا رہے ہوں دے تو اس وقت تک تو ڈی پی او نے مینار گرا دینے تھے. اگر کرسی نہ بچائی جا رہی ہوتی تو اس وقت تک جون سے ہیں وہ تو مینار گر جانے تھے. لیکن یہ وہ بات ہے, یہاں بچانا نہیں ہوتا, یہاں سب کچھ حضور کے نام پر لٹانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر زندہ باد. تو جو آپ حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس طرح بیٹھے ہیں, صحابہ کہتے ہیں پھر آپ نے نہ یوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کیا کی. سنو جی دعا, عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کا معاملہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے. آپ نے یہ دعا کی کہ یا الہی میں تیرے حبیب کی ختم نبوت کی جنگ لڑنے کے لیے آ گیا. یا الہی میری تجھ سے یہ دعا ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینی جس وقت تک کہ عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا مکمل نہ ہو جائے. دسو کہ منہ لے کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ دے سامنے؟ مرنا تے ہے, اس طرح ان مر گئے تو رب دے سامنے کہ منہ لے کے جاؤ گے کہ ان سے 200 فٹ کی دوری پہ مرزائیوں قادیانی نے مینار کھڑے کیے ہوئے تھے اور یہ جناب پوری زندگی جانے بچاتے رہے. عرض کی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دی جس وقت تک عقیدہ ختم نبوت کا پیرا مکمل نہ ہو جائے. اگلی جو آپ نے دعا کی نا, صحابی رسول ہیں پھر اس طرح دعا کی کہ یا الہی پھر مجھے اس وقت تک موت نہ دی جس وقت تک کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے جسم کا ایک ایک انگ, ایک ایک جوڑ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری میں زخمی ہوتا نہ دیکھ لوں. ایک ایک انگ ایک ایک جوڑ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے کہ میں نے ان کو دیکھا روزے کی حالت میں انہوں نے وہ جنگ لڑی. کہتے ہیں کہ پھر وہ آخری سانسیں تھی, مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی, وقت بیت چکا تھا. تو کہتے ہیں میں نے ان کو جب دیکھا پورے جسم کے اندر تیر پہ بس تھے اس طرح. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی نا, یا اللہ میرا ایک ایک انگ ایک ایک جوڑ جس وقت تک میں لو لوہان ہوتا دیکھ نہ دوں نا, جسم کے پرفچے اڑے ہوئے نہ دیکھ لوں, تو اس وقت تک تو نے مجھے موت نہیں دینی. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے پورا جسم دیکھا اس طرح سے جس طرح کیما ہوا ہوتا ہے, کیما جس طرح ہوا ہوتا ہے. تو پھر کہندے نے مسکران لگے تھے, میں نے کہندے نے او باقی جتنے صحابہ ہیں سن انہوں نے اپنے روزے افطار کر لیے. صحابہ تے روزے رکھ کے جناب جنگاں لڑتے رہے, تے اسی اتنا کھا گئے بھی اسی جنگ نہ لڑ سکیے, اسی مینار نہ گرا سکیے. تے فرمانے لگے جو صحابہ ہیں انہوں نے اپنے روزے افطار کر لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں. پھر کہتے ہیں پھر میں نسیا, ٹھیک ہے, کہتے ہیں پانی کا ڈول لینے کے لیے, کہتے ہیں جتنی دیر میں پانی لے کر آیا نا روزہ افطار کروانے کے لیے, تو اس وقت تک ان کی روح پرواز کر چکی تھی. اس وقت تک ان کی روح پرواز کر چکی تھی. اگلی صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے حضرت سالم کو دیکھا. حضرت ابو حنیفہ کے جون سے ہیں, وہ خادم تھے, یہ وہ قاری قرآن ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سالم کو دیکھا, انہوں نے حضور کے نام کا جھنڈا اس طرح پر اٹھایا. اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں نے خود دیکھا کہ ان کا ایک بازو دایاں بازو جون سے ہے نا, جو اس وقت کے مسلمہ قذاب منکرین ختم نبوت, کہتے ہیں انہوں نے ایک بازو جون سے ہے نا ان کا اس طرح کاٹا. کہتے ہیں بازو اس طرح نیچے گر گیا بازو. تو کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو جھنڈا نا وہ دوسرے بائیں ہاتھ سے اٹھا دیا. کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک منکرین ختم نبوت نے ان کو نیزہ جون سے نا اس طرح پیچھے سے مارا تو وہ آر پار ہو گیا. پھر ایک بندے نے اگوں مارا, پھر جناب ان کو تیر مارے گئے, سامنے تلواریں ماری گئی, لیکن حضرت سالم نے ختم نبوت کا جھنڈا بائیں ہاتھ سے گرنے نہ دیا, اس طرح پکڑا ہوا تھا. کہتے ہیں خدا کی قسم پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا بایاں بازو جون سا وہ بھی کٹ گیا. منہ کے بل صحابی رسول ہیں اتنے بڑے, تو قیامت تک سب سے بڑے قرآن کے قاری حضرت سالم. کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا, دونوں بازو نہیں ہیں. منہ کے بل وہ زمین کی طرف گرے, لیکن خدا کی قسم جس وقت وہ شہید بھی ہوئے کٹے گئے اس طرح شانوں کے ساتھ حضور کا جھنڈا سینے کے ساتھ لگا کے پھر بھی سر بلند رکھا ہوا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ. حضرت مسلم فلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی صحابی رسول ہیں, ٹھیک ہے, اور یمن میں نا, ہاں یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور پھر جدو گئے نا اس دے کول, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے حضرت مسلم فلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح قید کر دیا, کڑیاں لگا دی, بیڑیاں لگا دی. پھر انہوں نے بڑے کوڑے اس نے مارے, بار بار بکواس کرے, اور کہندہ سی ہاں بھی کیا تم گواہی دیتے ہو؟ اپنا وہ کہے معاذ اللہ کہ تم میری گواہی دینا ہے کہ میں نبی ہاں. تو آپ فرماندے سن تو کیا کتا بھونگ رہا ہے, میں نے تو سنائی کوئی نہیں دے رہا. پھر جدو پوچھتے سا کہ تو گواہی دینا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, قال الحام,
فرماتے سن ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور تو اللہ کے آخری نبی ہیں. اتنا تشدد کیا، لیکن آپ کا جو عشق مصطفیٰ تھا نا وہ پھر اور وجہ دی چاہے، اور وجہ دی چاہے انہوں نے پھر جناب کوڑے مارے، تشدد کیا، بڑا کچھ کیا جناب. لیکن حضور کا تو غلام ہے، بپرا شیف ہے، قابو تو کوئی نہیں آندا نا. عقیدہ ختم نبوت کا تو مسئلہ ایسا ہے. تو پھر ہوا کیا جی، پھر اس نے کیا جناب آگ جلا دی جائے. ٹھیک ہے توجہ، آگ جون سی ہے وہ اس طرح جلا دی گئی، اور بہت بڑی جون سی ہے نا وہ آگ جلائی گئی. آگ جل جانے کے بعد توجہ جی، آگ جل جانے کے بعد انہوں نے کہا جی اب یہ آگ جلا دی گئی ہے، اگر تو میری نبوت دا گواہی دینا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہتھکڑیاں ان کی کھول دی، بیڑیاں کھول دی، تو ادھروں چلا جا. لیکن اگر تم گواہی میری نبوت کی نہیں دیتے تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم تمہیں ابھی کے بھی اس آگ کے اندر پھینک دیں گے. تو آپ نے پتہ آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں نے سٹنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے میں اپنے پاؤں سے چل کے خود آگ کے اندر داخل ہو جاؤں. کہتے ہیں خدا کی قسم وہ پہ منظر سب نے دیکھا کہ حضرت مسلم فلانی خود اپنے پاؤں سے جو چل کے گئے اور اس آگ کے اندر داخل ہو گئے، لیکن وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگی. کتنی دیر آگ کے اندر وہ ٹھہرے رہے، آگ میں ان کو خاک ہوئی نہیں. پھر اور جب آگ تو نکلے تو بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت، کچھ بھی نہیں. تو اسود انسی او جناب کام گیا تو باقی بھی انہوں نے کہا بابا جی تو بڑے پہنچے، انہوں نے ادھروں بھیجو. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ادھر موجود اے رہے تو پھر میرے پلے رہنا کوئی نہیں. آپ جب آگ کے اندر بھی کود گئے، آگ کے اندر بھی چلے گئے، عقیدہ ختم نبوت کا پہرا بھی ایسا دیا، تو پھر جب انہوں نے ادھر روانہ کیا پھر انہوں نے کدھر آنا تھا؟ مدینہ پاک کی تو آنا تھا. اب وہ جب در مصطفیٰ پر حاضر ہوئے تو آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں مدینہ پاک آیا نا تو پھر حضور علیہ السلام جن کی عقیدہ ختم نبوت کا پہرا دیا تو حضور ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. حضور کی ختم نبوت پہ پہرا وہ دے رہے، کہتے ہیں حضور پردہ فرما چکے تھے. پتہ لگا جناب ابو بکر صدیق جو ان سے ہیں وہ مسند خلافت کے اوپر جلوہ گار ہیں. تو کہتے ہیں مجھے نا حضرت فاروق اعظم مل کے رستے میں، انہوں نے مجھے روک لیا. تو جیسی مجھے انہوں نے دیکھا نا، اب کون ہے حضرت فاروق اعظم؟ مراد رسول ہیں. ٹھیک ہے، اور کون سی ہستی ہے کہ جن کے ایک ہاتھ کے لکھے ہوئے رکے سے جو ان سے ہے وہ درائے نیل قیامت تک کے لیے وہ جاری ہو گیا. جس راہ سے حضرت فاروق اعظم گزرے وہاں سے شیطان بھی نہیں کبھی قریب سے بھٹکتا. اتنی بڑی شان ہے حضرت فاروق اعظم کی جو مراد رسول ہے، اور جن کی نیکیوں کا پھر کیا کہنا، جن کے مقام کا کیا کہنا. تو کہتے ہیں کہ مجھے جب حضرت فاروق اعظم نے دیکھا نا تو حضرت فاروق اعظم نے پتہ کیا فرمایا؟ مجھے فرمانے لگے کہ کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی کہ میں جناب یمن سے آیا ہوں. تو حضرت فاروق اعظم نے پتہ کیا فرمایا؟ الفاظ سننے. آپ نے فرمایا کہ تم یمن سے آئے ہو. آپ نے فرمایا اور یمن میں تو ہمارا ایک جگری یار ہے. انہوں نے کہا یمن میں تو ایک ہمارا یار ہے مسلم فلانی جس نے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیا، پھر اپنے پاؤں سے چل کے آگ میں وہ داخل ہو گیا، پھر آگ وہ ٹھنڈی ہوگی، سلامتی والی ہوگی. تو کہتے ہیں میں مسکرایا. پھر پتہ نا بندہ تازہ ختم نبوت پہ پہرا دے کے کہ اس کا چہرہ تو پھر دیکھنے والا ہوتا ہے نا. پھر تو بندہ ہو عقیدہ ختم نبوت کا پہرے دار، پھر بندے کا آدھا جسم حرکت کے قابل نہ ہو، بیٹھا ویل چیئر پہ ہو، لاکھوں کے مجمع کے اندر اس کا چہرہ چمکتا، یہ گواہی دیتا ہے کہ یہی تو محمد عربی کا غلام ہے. بتاؤ جی امیر المجاہدین کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا کہ نہیں چمکتا؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. کہہ دینا میری وہ چہرے کی چمک اور میری وہ نورانی پیشانی حضرت فاروق اعظم نے دیکھی نا. جیسی پتہ آگے سے کیا فرمایا؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں تجھے رب کعبہ کی عزت دے کے پوچھتا کہ تو وہی تو نہیں کہ جس نے ہمارے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیا؟ کہہ دینا کالا نام. میں کہا یا فاروق اعظم رب کے فضل سے حضور کی نگاہ سے ہاں میں ہی وہ مسلم فلانی ہوں جس نے حضور کے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا اور آگ کے اندر وہ کود گیا. کہنے میں فاروق اعظم نے کیا کیا کہ فاروق اعظم نے نا اس طرح میرا امام اٹھا کے تو میری پیشانی چوم دی. یہ قیامت تک حضرت فاروق اعظم نے دو باتیں بتائی کہ جو حضور کی ختم نبوت میں پہرا دے گا وہ صحابہ دا یار ہوئے گا. ٹھیک ہے، اور صحابہ دا یار ہوئے گا. ٹھیک ہے. تو دوسری جو عقیدہ ختم نبوت میں پہرا دے گا پھر اس کی پیشانی فاروق اعظم خود چومیں گے. دو چیزیں. ٹھیک.
وہ جو عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں نا، ان کی پیشانی چومنے کا ایسی دل چاہتا ہے. امیر مجاہدین دی پیشانی کیسے ویسے چمک دی سی، اس طرح لائٹاں نکل دی سن خدا دی قسم. ظاہری بات ہے پھر اس پیشانی کو فاروق اعظم نے چوما تو ہو گئے. اب جناب انہوں نے کہا جی آؤ جی بادشاہ، پھر لے چلیے تو صدیق اکبر دربار دے اندر. حضرت صدیق اکبر جلوہ کار ہے. ادھروں ہی جناب تعارف جب کرایا نا کہ صدیق اکبر کو، جناب یہ حضور کے وہ غلام آ گئے جنہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا. کون؟ آج کی مسلم فولانی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نشست سے کھڑے ہو گئے، نیچے اترے، انہاں کی لے کے انہاں کہا بادشاہو اور بیٹھن لگے نا، آپ نے فرمایا ادھر نہیں بیٹھنا، آج تو نے ادھر بیٹھنا جہاں ابو بکر صدیق بیٹھتا ہے. اپنی مسند پہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بٹھایا، ساتھ خود بیٹھے. دوسری طرف حضرت فاروق اعظم بیٹھے، پھر حضرت حیدر کرار بیٹھے، سارے صحابہ جو سے ہیں وہ بیٹھ گئے، سارے صحابہ اس طرح بیٹھ گئے. تو پھر حضرت مسلم فلانی نے عرض کی کہ یا ابو بکر صدیق بس آقا و مولا تو دنیا سے تشریف لے گئے، بس میری ایک خواہش ہے آپ دنیا میں بہت بڑی زندگی کی، وہ آپ میری پوری کر دیں. آپ نے فرمایا آپ جو کہیں گے آپ صرف زبان سے نکالیں. آپ نے تو ہمارے نبی کے عقیدہ ختم نبوت پہ ایسا پیرا دیا، آپ سلطنت مانگے، سلطنت پوری صدیق تمہیں لکھ کے دینے کے لیے تیار. انہوں نے کہا تو منہ دے کڈ، آپ چاہیے کہ تسی فرماؤ تے صحیح، تسی حکم تے کرو. ٹھیک ہے، یہ اتنا پروٹوکول کیوں ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہے نا جی. ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے صرف اتنی عرض کی کہ یا امیر المومنین بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نا کہ صدیق اکبر میرے لیے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، کہ صدیق اکبر میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، بس مجھے اپنی زندگی کا سرمایہ مل گیا. ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دامن میں یہ چیز آ جائے، دنیا گواہ ہو جائے قیامت تک کہ اس شخص کے لیے صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی. تو آگے سے صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے فرمایا خدا کی قسم آج اس چیز کے آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور صدیق اکبر کے لیے دعا آپ کریں. ختم نبوت کے جو محافظ ہیں ان سے تو دعائیں صدیق اکبر خود کرواتے ہیں. تو پھر حضرت فاروق اعظم کیا عرض کرتے تھے کہ یا ابو بکر صدیق میری نیکیاں لے لیں. سنو جی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کیا ہے. یا ابو بکر صدیق میری نیکیاں لے لیں، میری باپ دادا کی نیکیاں، میرے بیوی بچوں کی نیکیاں، ہماری آنے والی نسلوں کی نیکیاں آپ لے لیں. فاروق اعظم کا زندگی کا سرمایہ آپ لے لیں. یا مجھے دن والی نیکی دے دیں یا رات والی نیکی دے دیں. دن والی نیکی کون سی؟ جو جنگ یمامہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے جو لشکر روانہ کیا. یا ابو بکر صدیق یا مجھے وہ دن والی نیکی دے دیں. دن والی نہیں تو پھر وہ غار ثور میں جو حضور کا پہرا دیا ہجرت کے وقت، یا ابو بکر صدیق مجھے یا پھر وہ والی نیکی دے دیں. اور دعا کرو اتنا عقیدہ ختم نبوت کا کام ضرور کریں کہ قیامت والے دن فرشتے یہ گواہی دے، آپ کے نامہ مال کا ایک ایک لفظ لکھا ہوا یہ گواہی دے کہ یہ وہ بہاول نگر کا حضور کا غلام آ گیا کہ جس کی دھار سے اور جس کی محنت سے عقیدہ ختم نبوت کا علم بلند ہوا اور جس کے جذبے سے مرزائی قادیانی کے منار عہدے میں گر گئے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ منار جون سے ہیں وہ گرانے ہیں، گرائیں گرا جی انشاءاللہ. اس واسطے اب بتاؤ جی آپ میں سے کون کون شخص عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ نیچے. اب وہ شخص ہاتھ کھڑا کرے اگر یہ حق میں زمانہ یہ سمجھتے ہیں کہ کڑی کی ہار کے پیچھے یہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری سے پیچھے ہٹ جائیں گے. بتاؤ کہ کون کون شخص حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہتھکڑیاں لگوانے کے لیے تیار ہے؟ بتاؤ کہ کون کون شخص حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے بہاول نگر کے جیل میں دال کھانے کے لیے تیار ہے؟ کون آپ میں سے ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے اپنے اندر بچے کٹوانے کے لیے تیار ہے؟
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. انشاءاللہ یہ چیز نہیں ہو سکتا. امام مالک نے کیا فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر دو چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کا عاشق بھی بہاول نگر میں ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کا عاشق حضور کے نام کا کلمہ پڑھنے والا بھی اس قوم کے اندر ہو اور منکرین ختم نبوت بھی اس قوم کے اندر اپنے مینار لگا کے بیٹھ جائے. یاد رکھو یا ہم رہیں گے یا مرزائی قادیانی کے مینار جہاں باقی رہیں گے, بلکہ ہم مر بھی گئے تو پھر بھی قادیانی کے مینار باقی نہیں رہیں گے انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا. اس لیے یہ باقاعدہ کمپین چلائیں اور جو یہ جتنے بھی انتظامیہ ہیں ہم آپ کو مخلصانہ اور بڑا ہی آپ کو شریفانہ مخلصانہ اور بڑا آپ کو جون سہنا وہ اچھا مشورہ دے رہے ہیں کہ آرام سکون سے خود جو اسلام کے اوپر حملہ ہے, جو شاعر اسلام کی جو توہین ہے, دو چیزیں اسلام پہ حملہ, شاعر اسلام کی توہین, ملک پاکستان کے قانون کی سنگین خلاف ورزی, ان ساری چیزوں کو فی الفور ختم کریں, فی الفور ختم کریں. نہ ختم کیے تو انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے محافظ انشاءاللہ وہ مینار خود گرائیں گے انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اچھا اور وہ بس بات آخری ختم ہوگی. ہاں جی ڈر تو نہیں لگ رہا جی, تگڑے ہو کے کھلونے ہیں انشاءاللہ. آپ کو پھول پھینکنے نہیں دیے, آپ کو پھول اس مقصد کے لیے نہیں پھینکنے دیے. انشاءاللہ 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 تسی کھلو جاؤ تو انشاءاللہ اگلی واری جدو اسی آواں گا نا انشاءاللہ اس وقت تک مینار گرے ہوں گے, اس وقت پھر شنائیاں بھی سٹاں گے تو پھول بھی سٹاں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. ٹھیک ہے جی, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں بدبخت کہ انہاں کے نہیں آن دینا, کیا ہوئے گا جی بچوں کے اوپر برا اثر پڑے گا. میں کہا وہ کمال ہے, تسی اتنا بچیاں نو پڑھا کے ڈنگر دے ڈنگر ہی رہے ہو. تسی بچے ہو وہ کتنا بدبخت ہے, او حلال ہے جڑا بندہ اپنے بچے نو عقیدہ ختم نبوت دا مسئلہ بھی نہ سمجھا سکے. تو پھر کوئی مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ نہیں سمجھ آیا بھائی. ٹھیک ہے, اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو, یہ خالی تقریریں سانو آندھی بھی کوئی نہیں, کیوں نہیں سکیرہ صاحب کوئی فخر صاحب کوئی آپ خطیب نے نہیں, ویسی خطیب ہاں ہم تو بات جو میرے مجاہدین فرماتے ہیں سیدھی سیدھی گلاں کریا کرو, تو اتنی گل کریا کرو جس سے تسی پیرا بھی دے سکو. تو یہ دنیا گواہ ہے, لبیک والے جو کہتے ہیں وہ پھر کر کے بھی دکھاتے ہیں. اس واسطے جب آپ کو یہ کہہ دیا نا کہ مینار گریں گے تو یہ مینار گریں گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت. جی تقریر ختم, اب آپ نے نعرے لگانے, لاؤ گے جی نعرے, سینے کا زور لگا کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اب میں کہوں گا مرزائی تسی کہنا کافر ہے, مرزائی مرزائی کافر کافر مرزائی کافر 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 کافر. اے سارے قادیانی مرزائی قادیانی, نہیں صحیح زور نال, قادیانی مرزائی قادیانی, جو ان کو مسلمان سمجھے وہ بھی, جو ان سے گلے ملے وہ بھی, جو ان کو رشتے دے وہ بھی, جو انہوں دے فوتیاں تے جائے مردودہ دی او بھی, جو ان سے لین دے رکھے وہ بھی, جو دل کے اندر کروڑواں حصہ بھی نرم گوشہ رکھے وہ بھی, جو ان کے خوشی کے تہوار کے اندر شامل ہو وہ بھی,
جو ان کے میناروں کو بچائے وہ بھی، جو ان کی سہولت کاری کرے وہ بھی۔ ان کے ساتھ ملنا حرام، ان کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ دماغ پہ پڑ جائے اس کی عادت کرنا، کاروبار کے اندر شراکت داری کرنا، تو جو یہ سارے کام کرے، جو یہ سارے کام کرے تے اس دی زنانی نہیں بولو نا بھی، جو شخص مرزائیاں دے نال ہاتھ ملاوے اور دل کے اندر ان کو مسلمان سمجھے تے اس دی زنانی عہدے دے اوتے اس دی زنانی جتنے بچے جمن گے او بھی تے آپو بھی جڑی انہیں دے سپورٹ کرن گل کوئی رہ تے نہیں گئی، جڑی رہ گئی وہ تسی کرنی ہے۔ اے باقی اے پرچے پرچے اے خرچے خرچے اسی بالکل واقف ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے نہ ہے ابھی تو یہ بھاول نگر والے کہہ رہے ہیں نا، ابھی تو یہاں کے امیر کا اعلان ہے، اے نہ ہے کہ پورے پاکستان دے حضور دے غلام اتنے جمع ہو جائے۔ اس لیے کال آنے سے پہلے، اعلان ہونے سے پہلے، ہاں کیونکہ تانوں پتہ ہے پھر اسی کال واپس لیندے بھی کوئی نہیں ہے، تاریخ دا اعلان ہو گیا تو پھر اسی تانوں چانن کر کے اسی واپس آ گئے۔ کال ہونے سے پہلے اور اعلان ہونے سے پہلے مرزائی قادیانی کے مینار گراؤ، نہیں تو پھر لبیک لبیک